سورۃ الفتح کی آیت نمبر 27۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، یقیناً سچ کر دکھایا اللہ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچائی اور حقیقت کے ساتھ۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ، ضرور بضرور تم داخل ہوو گے مسجد حرام میں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، آمینین امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم ومقصرین اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے اور بال تراشتے ہوئے، لا تخافون اس طرح کہ تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ فعلم ما لم تعلموا، بس اس اللہ نے جان لیا وہ جو تم نہیں جانتے۔ فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، سو اس نے اس سے پہلے ایک قریب کی فتح رکھ دی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اور وہ اللہ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے تمام دینوں پر۔ وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ ہی کافی ہے گواہ ہونے کے لیے۔ سورۃ الفتح سفر حدیبیہ اور صلح حدیبیہ پر مشتمل واقعات کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اس صلح حدیبیہ کے سفر کا آغاز جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواب سے ہوا، اور یہ بات ایک حقیقت ہے، سچائی ہے اور صداقت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، سچا خواب ہوتا ہے، اللہ کا پیغام اور اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے۔ میرا آپ کا خواب کسی عام انسان کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، شیطانی بھی ہو سکتا ہے، رحمانی بھی ہو سکتا ہے، ذہنی خیالات و وساوس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نبی کا خواب ہوتا ہے وہ اللہ کا پیغام اور وحی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اب یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا کہ میرے صحابہ مسجد حرام میں داخل ہو رہے اور وہاں پہ ہم طواف کر رہے
عمرہ ادا کر رہے اور اس کے بعد پھر سر منڈوائے جا رہے اور بال کٹوائے جا رہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ خواب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو بتایا، تو انہوں نے شوق دیدار بیت اللہ میں فوری طور پہ تیاری شروع کر دی، اور ذہن میں یہی تھا کہ آپ کو خواب آ گیا تو اس کا مطلب ہے اللہ کا حکم ہے، بس اب جانا ہی جانا ہے۔ آپ نے بھی صحابہ کے شوق کو دیکھتے ہوئے تیاری کی، آپ بھی اس قبائل کو ساتھ لے کے چل پڑے۔ حالانکہ اس خواب میں کوئی وقت کی تعیین نہیں تھی کہ آپ نے ابھی جانا ہے، 1 سال کے بعد جانا ہے، 10 سال کے بعد جانا ہے، اس کی کوئی تعیین نہیں تھی۔ یہ تو حقیقت ہے کہ خواب صحیح ہے، لیکن اس کا وقت کب ہوگا، تعبیر کب ظاہر ہوگی، یہ اللہ پاک نے اس میں کوئی نہیں بتایا تھا۔ لیکن ایک سفر تھا، ایک امتحان تھا، ایک آزمائش تھی جس کے پیچھے بہت بڑی فتح تھی، اس لیے اللہ پاک نے روکا بھی نہیں کہ ٹھیک ہے جا رہے چلے جائیں وہاں پہ۔ اب جب وہاں گئے، وہاں انہوں نے روک دیا، اور پھر اس کے نتیجے میں صلح ہوئی، جس صلح کو اللہ پاک نے فتح مبین قرار دیا۔ پھر یہ واپس تشریف لائے، بغیر عمرہ کیے ہوئے، بغیر طواف کیے، بغیر وہاں پہ قربانی کے جانور، وہاں اپنے دستور کے مطابق مکمل عمرہ کر کے پھر ذبح کرنے کی بجائے وہیں پہ ذبح کیے گئے۔ جب یہ مدینہ منورہ واپس آ گئے تو بعض منافقوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، جی تم تو کہتے تھے اللہ کے نبی کا خواب ہے، اور خواب سچا ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے، اللہ کا پیغام ہوتا ہے، تو پھر تم عمرہ کیوں نہیں کر سکے؟ تو خواب صحیح نہ ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے متعلق شبہات پیدا کرنے شروع کر دی۔ اللہ پاک نے اس کی تائید اور تصدیق فرمائی اس آیت مبارکہ میں، فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، یقیناً اللہ پاک نے پورا کر دیا اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب حق اور سچ کے ساتھ۔ یعنی یہ خواب ہے، صحیح ہے، حکم ربانی ہے، اللہ رب العالمین کا پیغام ہے، اور یہ ہو کے رہے گا۔ ہونا تو ابھی اس نے اگلے سال ہے، لیکن یہاں اللہ پاک نے ماضی کا صیغہ صدقہ، سچ کر دیا، پورا کر دیا، اس لیے کہ اس کا ہونا یقینی ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ اللہ پاک نے قیامت کے متعلق فرمایا کہ قیامت آ گئی، حالانکہ قیامت تو آنی ہے، آگے کیوں کہا؟ اس کا آنا یقینی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لقد صدقہ، دو تاکیدیں لگا کے، لام بھی تاکید، قد بھی تاکید، پکی بات ہے، یقینی بات ہے، شک و شبہ کی گنجائش کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دیا ہے، سچ ہو گیا ہے۔ لیکن ہوگا کب؟ فرمایا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ، یقیناً ضرور بضرور، یہاں بھی تاکیدوں کے ساتھ فرمایا ضرور تم داخل ہوو گے مسجد حرام میں، کوئی شک نہیں ہے، جاؤ گے تم، لیکن وقت اس کا کیا ہے؟ وہ اگلے سال ہے۔ چنانچہ اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین سب گئے، مسجد حرام میں گئے، اور اسی شان سے گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ یا ذرا میرے بھائی غور کریں، کہہ کون رہے ہیں؟ خود اللہ پاک۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں تم ضرور داخل ہوو گے۔ جب اللہ فرما رہے ہیں تو اس میں انشاءاللہ کی بظاہر ضرورت تو کوئی نہیں۔ انشاءاللہ تو وہ کہے جس کے کام کا ہونا نہ ہونا دونوں ہو سکتے ہوں۔
اللہ نے تو کہہ دیا تو کام کا ہونا ہی یقینی ہے، لیکن یہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ ہم بھی اپنی عادت بنائیں، مستقبل کے بارے میں کسی بھی کام کے متعلق کہنا ہو کہ یہ ایسا ہوگا یا ایسا نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ ضرور کہیں، یہ اپنی عادت بنا لیں۔ انشاءاللہ جب کسی کام میں کہا جاتا ہے تو اس کام کے اندر برکت ہو جاتی ہے، اور کچھ نہیں تو برکت کے لیے ہی انشاءاللہ ضرور کہہ دینا چاہیے۔ چنانچہ فرمایا کہ تم ضرور داخل ہوو گے مسجد حرام میں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، اور شان یہی ہوگی کہ طواف ہوں گے، عمرے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد محلقین رؤوسکم و مقصرین، تم اپنے سروں کو منڈواؤ گے بھی، بال بھی کٹواؤ گے۔ جب کوئی انسان عمرہ کر لیتا ہے یا حج کر لیتا ہے تو سر کا منڈوانا یہ بھی ایک عمل ہے، یا بال کٹوا لے یا سر منڈوا لے، دونوں عمل جائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی اجازت دی، البتہ سر منڈوانے کو افضل قرار دیا، ٹنڈ کروا لے، حلق کروا لے، اس کو آپ نے افضل بتایا، اور آپ نے دعا دی، 3 دفعہ دعا دی، اللہ پاک رحم کرے سر منڈوانے والوں پر، اللہ پاک رحم کرے سر منڈوانے والوں پر، اللہ پاک رحم کرے سر منڈوانے والوں پر۔ پھر 4تھی دفعہ میں فرمایا اور بال کٹوانے والوں پر بھی۔ تو اس سے معلوم ہوا، علماء نے لکھا ہے کہ سر منڈوانا یہ افضل ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عمرۃ القضاء کیا، اسی عمرے کی قضاء اگلے سال جب کی تو آپ نے اس میں سر نہیں منڈوایا تھا، بلکہ آپ نے صرف بال کٹوائے تھے، اور آپ کے بال کاٹنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بال کاٹے اور ان میں سے کچھ بال سنبھال لیے، اور انہی بالوں کے متعلق فرمایا تھا آخر میں، زندگی کے آخری ایام میں، کہ جب میں مر جاؤں تو یہ بال میرے کفن میں میری آنکھوں کے اوپر رکھ دینا، ان کی برکت سے اللہ میری بخشش فرما دے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں سنتیں ہیں، بال کٹوانا بھی، سر منڈوانا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف 1 دفعہ سر منڈوایا، صرف 1 دفعہ، اور وہ حجۃ الوداع کے موقع پہ، آخری حج جو آپ نے 10 ہجری میں کیا، اس حج کے موقع پہ آپ نے حلق کروایا تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے زندگی میں کبھی بھی حلق نہیں کروایا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں شانیں، سر کا منڈوانا بھی، بال کٹوانا بھی، اللہ پاک نے دونوں کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ اس طرح تم بیت اللہ میں داخل ہوو گے کہ لا تخافون، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ لیکن اب کیوں واپسی ہو گئی؟ اللہ پاک فرماتے فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ کی کتنی حکمتیں ہیں، کتنے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فائدے چھپائے ہوئے ہیں جو بعد میں ظاہر ہوئے۔ فرمایا کہ یہ تمہیں ابھی ان کا پتہ نہیں، اللہ یہ چاہتے ہیں فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، کہ اس سے پہلے ایک قریب کی فتح بھی ہو جائے۔ عمرہ کرو تو اس شان سے آؤ کہ عرب میں فاتح بن کے داخل ہو جاؤ۔ اس فتح سے مراد یا تو فتح خیبر ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد ساتھ ہی اگلے سال ہو گئی، یا علماء نے لکھا ہے کہ فتح سے مراد خود صلح حدیبیہ ہے، کہ تمہاری ایسی صلح ہو جائے، عرب کے لوگ تمہارا رعب ان پہ قائم ہو جائے، وہ تم سے ڈرنے لگ جائیں اور تمہارا احترام کرنے لگ جائیں، اس کے بعد تم شان کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آؤ۔ یہ نہیں کہ ان کی اجازت کے ساتھ آؤ، بلکہ تم اپنے رعب کے ساتھ، پورے دبدبے اور ولولے کے ساتھ
تم آ کے اللہ کے گھر کا عمرہ کرو، اللہ کے گھر کے طواف کرو، اللہ یہ چاہتا ہے۔ تو اس لیے منافقین کا یہ پروپیگنڈا کہ جی خواب غلط ہو گیا، خواب پورا نہیں ہوا، یہ پروپیگنڈا بالکل غلط ہے۔ خواب پورا ہے اور ہو کے رہے گا۔ اللہ پاک فرماتے کہ صرف یہی خواب نہیں پورا ہوگا، بلکہ اس اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہی اس لیے ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اپنے محبوب کو سارے دینوں پہ غالب کر دے۔ اسی نے بھیجا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے جی خواب سچا نہیں ہوا تو شاید یہ سچے رسول نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو خواب بھی سچا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں۔ ان کو بھیجنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور دو چیزیں دے کر، بالہدا و دین الحق، ہدایت کا راستہ، روشن راستہ، واضح طریقہ اور سچا دین، یعنی دین کے اصول بھی سچے اور حق ہے، اور یہ راستہ بھی بالکل واضح، کلیئر، صاف ستھرا، روشن راستہ ہے۔ اللہ نے یہ چیزیں دے کے اپنے محبوب کو بھیجا، اور مقصد کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس کو سارے دینوں پہ غالب کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ تسلیم شدہ ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس غلبے سے مراد سیاسی غلبہ ہے، کیونکہ دین کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے، اور قرآن کریم کی صداقت اور شریعت اسلامیہ کی حقانیت، اس اعتبار سے تو ہمیشہ دین غالب رہا ہے۔ کبھی بھی کوئی کافر دین کو مغلوب نہیں کر سکا، نہ کر سکے گا۔ لیکن سیاسی طور پر اس طرح کہ اسلام ہی ساری دنیا کا ایک ورلڈ آرڈر بن جائے، ایسا غلبہ اللہ پاک نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور شروع کے 25 سال آپ دیکھیں، دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، تو 25 سالوں کے اندر اندر پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ تھا، سیاسی غلبہ تھا۔ حکومتیں اسلام کی تھی، قوانین اسلام کے چل رہے تھے، لوگ اسلام کی بات مان کے چل رہے تھے۔ یہ غلبے کا وعدہ تھا جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا کر دیا۔ دلیل کے اعتبار سے ہمیشہ اسلام غالب رہے گا، لیکن اپنی قوت کے اعتبار سے، شان و شوکت کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے اسلام کو غلبہ تب حاصل ہوگا جب مسلمان سچے معنوں میں مسلمان بنے گے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غالب تم ہی رہو گے، غلبہ تمہارا ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بنو۔ میرے محترم دوستو، آج اگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسلام مغلوب ہے، ہر طرف سے مظلوم ہے، مسلمان مارے جا رہے، لوگ مسلمانوں پہ حاوی ہیں، تو اس کی وجہ یہ کہ ہم ان صفات سے خالی ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی جو صفات تھی، اللہ کی ذات پہ بھروسہ، توکل، اعتماد، ایمان، یقین، نظم و ضبط، امیر کی اطاعت، یہ صفات ہم سے نکل گئی۔ اس کے نتیجے میں آج فٹ بال کی طرح ساری دنیا میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ سیاسی اعتبار سے بھی ہم غالب ہوں گے اور رہیں گے تب تک جب تک ہمارے اندر وہی صفات ہوں گی جو صحابہ کی صفات۔ باقی دلیل کے اعتبار سے اللہ فرماتے اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ دین اسلام کا گواہ خود اللہ ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ ہی کافی ہے گواہی کے لیے۔ اس کی سچائی اور صداقت کا گواہ تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو پھر جس کی سچائی کا گواہ اللہ ہو، اس کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ دین رہے گا، ہے اور ہمیشہ رہے گا، انشاءاللہ رہے گا۔
لیکن اس کو غالب کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم سچے معنوں میں مسلمان بن جائیں، اللہ کی مدد و نصرت آج بھی ہمارے ساتھ ہوگی اور دین اسلام کا غلبہ ہو کے رہے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت